لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ گینگ ریپ کا خوفناک واقعہ۔ 3 دوستوں نے مل کر لڑکی کو پہلے ہاسٹل بلایا اور اس کے بعد زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی ویڈیوز بناتے رہے۔ پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ لڑکی کون تھی اور وہ تینوں ملزمان کون تھے، اس واقعے کی تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمیر علی۔ ناظرین، لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، جسے سننے کے بعد یقین کریں کہ آپ کی روح کانپ جائے گی۔ وہ والدین جن کی بچیاں ہاسٹلز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یا مدرسوں کے اندر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کا ان تمام چیزوں سے یقین اٹھ جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہوس دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہر دوسرے دن کبھی کسی اسکول کے اندر زیادتی کے معاملات، کبھی کسی مدرسے کے اندر اور کبھی کسی یونیورسٹی کے اندر۔ ایسا ہی افسوسناک واقعہ لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں پیش آیا، جہاں پر ایک لڑکی نے پولیس اسٹیشن جا کر 3 دوستوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ اس ایف آئی آر کے مطابق لڑکی کا موقف یہ ہے کہ حسیب نامی شخص نے مجھے ورگلا کر ناشتے کے لیے بلایا اور اس کے وہاں پر پہلے سے اس کے 2 دوست موجود تھے اور ان لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی زیادتی کی ہے، اور لڑکی نے پولیس اسٹیشن جا کر ایک اپلیکیشن دی اور اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور حسیب نامی شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتاری کے بعد جب پولیس نے حسیب نامی شخص کی انویسٹیگیشن کی، اس کا موبائل چیک کیا، تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جسے دیکھ کر پولیس بھی ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ حسیب نامی شخص کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا کئی سالوں سے تعلق تھا، دوستی تھی، اور ہماری دوستی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ہم فزیکل بھی ہو چکے تھے۔ یہ لڑکی اپنی مرضی سے میرے ساتھ فزیکل ہوتی تھی، اسی طرح سے ہی 9 جنوری کو یہ لڑکی میرے ساتھ فزیکل ہوئی تھی اور 21 جنوری کو اس لڑکی نے میرے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی۔ اب پولیس کو چاہیے کہ اس معاملے پر انویسٹیگیشن کرے کہ پولیس یہ لڑکی جو تھی، اس نے اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ 9 جنوری کو پیش آیا تھا تو اس نے 21 جنوری کو اپلیکیشن کیوں دی، ایف آئی آر درج کیوں کروائی؟ اس لڑکی کو چاہیے تھا کہ یہ 9 جنوری کو 15 پر کال کرتی، پولیس کو اطلاع دیتی اور ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرواتی۔ مزید حسیب نامی شخص کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقوعے میں میرے 2 دوستوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کا اس وقوعے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی نے جو بھی معاملات جنسی تعلقات قائم کیے وہ اس کی رضامندگی تھی۔ اس موبائل سے ویڈیوز اور وائس نوٹ جو پولیس کو مطلوب ہوتے ہیں، اس میں پولیس دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی واقعتاً نہیں، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی گینگ ریپ نہیں ہوا، بلکہ یہ لڑکی اپنی رضامندگی سے اس شخص کو ملتی تھی، اور ملنے کے بعد جب اس لڑکی سے پوچھا گیا اور تمام تر تفتیش کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کے مطابق اس لڑکی کا اور حسیب نامی شخص کا کئی سالوں سے چکر چل رہا تھا۔ اب یہ لڑکی اسی یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ تھی اور اب یہ لڑکی وہاں سے ایم فل کر رہی تھی۔ اب حسیب نامی شخص اس کو استعمال کرتا رہا اور کہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ جب لڑکی نے اس کو فورس کیا تو اس نے شادی نہیں کی، جس پر لڑکی نے اپلیکیشن دی اور سنگین دفعات کے تحت ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ ان تینوں ملزمان کے اوپر گینگ ریپ کا مقدمہ درج ہوا ہے اور ایک مرکزی ملزم جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور باقی جو ملزمان ہیں، حسیب نامی شخص کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پولیس کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ان ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ وقوعے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو لڑکی تھی، اس نے اپنی رضامندگی سے اس شخص کے ساتھ وہ تمام تر معاملات کیے۔ ملک پاکستان کے اندر تقریباً 50 سے 70% اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں خواتین کی رضامندگی شامل ہوتی ہے، اور اس کے بعد بلیک میلنگ کی صورت میں، پیسہ ہتھیانے کی صورت میں، یا ان چکروں کی وجہ سے ان کے اوپر 376 کی ایف آئی آر درج کروا دیتی ہیں تاکہ یہ شخص ہمیں پیسے دے یا ہمارے ساتھ شادی کر لے۔ اب اسی طرح سے اس لڑکی کا اس کے ساتھ تعلق تھا، لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے نے جب اس کے جسم کی وہ تمام تر خواہشات پوری کر لی، اپنی جسم کی ہوس مٹا لی، تو اس کے بعد وہ لڑکا شادی سے صاف نکاری ہو جاتا ہے، جس کے بعد لڑکی نے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ ملک پاکستان کے اندر جو قانون کے اندر اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی بھی شخص کے خلاف اپلیکیشن لے کر جاتی ہے تو فی الفور پولیس ایف آئی آر درج کر کے اس کو گرفتار کرنے کی پابند ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی رضامندگی سے کسی شخص کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی ہے، اس کے بعد وہ ایف آئی آر درج کرواتی ہے، تو لڑکی کے اوپر بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، نہ کہ اس لڑکے کے اوپر، کیونکہ اس میں تمام تر لڑکی کی رضامندگی شامل تھی، جس کے بعد اس نے اپلیکیشن درج کروائی اور ایف آئی آر درج ہوگی۔ وہ والدین جس کی وہ بیٹی تھی، وہ کس طرح سے اس معاشرے کو سروائیو کریں گے، کس طرح سے اپنی رشتہ داروں کو یا معاشرے کے لوگوں کو فیس کریں گے؟ جب لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بہت سارے ایسے درندہ نما لوگ جو ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں
اور ان کی باتوں میں وہ لڑکیاں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ شخص ان کا جسم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ دفع کر دیتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو اس معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ کبھی بھی کسی لڑکی کو کسی ایسے شخص کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے جو کہ اس کی عزت برباد کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے، نہ وہ گھر والوں کی رہے، نہ وہ آگے کی، اور نہ اس شخص کے قابل۔ اس لیے پولیس کو چاہیے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس تمام تر وقوعے کا جائزہ لینے کے بعد جو شخص اس میں جرمدار ہے، جس کا گناہ ہے اور جس شخص نے یہ غلط کیا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروانے کے بعد قرار واقعہ سزا دلوائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اعلان کے بعد۔